پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، ان میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نقطے بیان کیے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے بعد سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے حصے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں۔ تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے دی۔ اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف جو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا نام بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ آہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل ہے؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے ہر سال۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نقطے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر المبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے
کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل۔ اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہے اللہ کے فیصلے جو ہے ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے۔ تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے۔ قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں؟ اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب، عرب کی تقویم، اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے۔ یوم بھی 24 گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے، اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے 24 گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع۔ اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حامل ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کہ مکے میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے۔ وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ 12 گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی۔ اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ کرۂ ارضی کا کوئی حصہ بھی، کوئی نقطہ بھی اس برکت اور اس قدر و منزلت سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ دن کے رات کے ساتھ وہ دن جو ہے تمام شامل۔ اب آئیے کہ یہ خیر من الف شہر اس سے کیا مراد ہے؟ دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے، استغفار کیا جائے، ذکر کیا جائے، اس کی قدر و منزلت، اس کے لیے ایک تعبیر ہے، جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے، اس سے مراد وہ 1000 مہینے جو ہے گنتی کے 1000 مہینے نہیں، اس کو جن لوگوں نے